خاتم النبیین تھا۔ فرمایا جب آدم مٹی اور خمیر کے درمیان تھے، آدم کے پتلے کے لیے مٹی کو گوندا نہیں گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا لوگوں پریشان نہیں ہونا، میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ السلام کی بشارت اور ابن سعد طبقات کے اندر یہ روایت لے کے آئے، اور روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے ابتدائی حالات بتائیں، یا رسول اللہ اپنے ابتدائی حالات بتائیں، جملے پہ توجہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں ابتدائی حالات بتائیں۔ دستور کیا ہے؟ جب کسی بندے سے پوچھے ابتدائی حالات بتاؤ، وہ کون سے بتاتا ہے؟ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ وہاں سے شروع کرتا ہے کہ مجھے ہوش ہے، میں 7 یا 8 سال کا، یہ 6 سال کا تھا، یہ واقعات ہو گئے، پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میں نے یہ کام کیا۔ ہر بندہ اپنی روحداد بیان کرتا ہے جو اس پہ بیتی ہوتی ہے۔ دستور یہی ہے، جو اس کے اوپر بیتتی ہے وہ حالات بیان کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کوئی ابتدائی حالات تو بتاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میری ابتدا تو اس وقت تھی جب لفظ ابتدا بھی نہیں تھا، میری ابتدا اس سے پہلے تھی جب ابتدا بھی نہیں تھا۔ میرے کریم نے فرمایا کہ لوگوں میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور میں اپنی والدہ کا خواب، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر بھی نہ گوندا گیا تھا۔ میرے نبی نے ابتدائی حالات یہ بیان کیے، کب تھے؟ جب آدم نہیں تھا۔ اپنے حالات میرا نبی کہتا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، میں پاک عیسیٰ کی بشارت، اور حضور کہتے ہیں میری ماں نے جو خواب دیکھے میں ان خوابوں سے بھی واقف ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ماں کی خواب کی تعبیر ہوں، میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں کہ میری ماں نے خواب نہیں، حالت بیداری میں جب میں اپنی ماں کے بطن سے نکلا، میری ماں نے میرے نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے، میرے نبی کی ولادت ہوئی، میرے نبی کی ولادت کا نور، میرے نبی کے چہرے کے نور کی روشنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک اور تحت الثری تک، آسمان کی بلندیوں پر ہر جگہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کے نور کو پھیلا دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب حضور جس شب میرا محبوب میرا بیٹا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، میں نے بصرہ اور شام کے محلات کو دیکھا۔ اور پھر اس سے آگے اس سے جو بڑی بات یہ لکھی جاتی ہے، فرمایا حضرت بریدہ پاک نقل کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حضرت بنو سعد کے قبیلے کی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ماں آمنہ کے بطن سے نکلے، فرمایا حضور کے چہرے سے اتنی خوبصورت روشنی نکلی، اتنا خوبصورت نور نکلا، فرمایا حضور کے نور سے ساری زمین منور ہو گئی۔ اور یہاں میں لکھ دوں نشر الدین کتاب کا نام، لکھنے والا دیوبند مکتبہ فکر کا چوٹی کا عالم، چوٹی کا عالم اشرف علی تھانوی، وہ اس بات میں اس کتاب میں لکھتا ہے کہتا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے جس نور کو بنایا وہ نور مصطفیٰ تھا، اور اس کے آگے جو بات لکھی وہ ہم سنیوں سے بھی آگے 2 قدم گیا۔
ہم سے بھی آگے۔ اس نے کہا پھر اللہ نے نبی کے نور کی خیرات سے ساری کائنات بنائی ہے۔ اس نے کہا اللہ نے نور مصطفیٰ سے عرش و فرش لوح و قلم حتیٰ کہ نبیوں کو بھی نور مصطفیٰ سے بنایا ہے۔ اب کرو بات، وہ ہم سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ اور پھر فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے متعلق فرماتے ہیں حضرت آمینہ جب میرا محبوب، میرا عظیم بیٹا، کائنات کا سردار، نبیوں کا امام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، فرمایا میرے بیٹے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ کسی پوچھنے والے نے کسی راہب سے، کسی نجومی سے پوچھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے مکے کی زمین پر، پیدا ہوتے ہی عجب کام اس نے یہ کیا، زمین پر ہاتھ رکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اس نے چھوٹے سے ہاتھ سے زمین سے مٹی اٹھائی ہے اور اس مٹی کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہے۔ میرا نبی محبوب خدا تھا، محبوب خدا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، دوسری روایت کو نقل کرتے ہیں ابن سعد میں، حضرت موسیٰ بن عبید رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بھائی سے کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے کے بعد زمین پر جب آپ نے اپنا دست رحمت ٹکایا، زمین پر رکھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر اپنے مبارک ہاتھ میں مٹی لی، فرماتے ایک شخص کو یہ خبر ملی، وہ دوڑ کر ایک راہب کے پاس گیا، وہ کتابوں کا عالم تھا، تورات انجیل اور زبور کا عالم تھا، وہ اس کے پاس گیا، اس نے راز کیا ہے، مطلب کیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اکثر بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہو کے یہ کام نہیں کرتے، وہ پیدا ہوا ہے، مٹی ہاتھ میں اٹھا لی ہے، سر سجدے میں رکھ دیا ہے، آسمان کی طرف نظر کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ